الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الحیاء من الایمان. وقال علیہ الصلاۃ والسلام عفوا تعف نساؤکم او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر خوشی اور غمی کے احکامات بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں. کتنے ایسے مواقع آتے ہیں خوشی کے اور غم کے جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس حوالے سے اسلام نے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی. انہی مواقع میں سے ایک موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، جس کے بارے میں عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ خوشی انسان منانے میں بالکل آزاد ہے. تفریح کے لیے انسان کسی حد اور قید کا پابند نہیں ہے، جبکہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کی حدود و قیود کا پابند ہے، اور اپنی غمی کے اندر بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہے. ان خوشی کے مواقع میں سے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، جن میں سے ایک موقع ویلنٹائن ڈے کے نام سے تفریح اور خوشی کے نام پر منایا جاتا ہے. آئیے ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن کون تھا اور یہ دن منانے کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا. ویلنٹائن اصل میں ایک پادری تھا جو بادشاہ وقت کے خلاف تقریریں کرتا تھا، اور اسے بغاوت کے جرم میں جیل کے اندر ڈالا گیا. وہاں اس نے اپنے جیل کے ساتھیوں میں بھی اس بات کی مہم چلائی کہ مرد اور عورت کے شادی کے بغیر تعلقات رکھنا بھی جائز ہیں، اور اس مہم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے جیلر کی لڑکی کے اوپر بھی ڈورے ڈالے اور اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا. اور معاملہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ جیلر کی بیٹی روزانہ اس کو ملنے کے لیے آتی اور اس کے لیے ایک سرخ پھول لے کر آتی تھی، اور ادھر بادشاہ وقت کو اس کی یہ ساری سرگرمیاں پہنچائی جا رہی تھیں. بالآخر اس کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی، اور سزائے موت والی رات میں اس نے اپنی محبوبہ کے نام ایک خط لکھا اور ایک کارڈ جاری کیا
جس کے آخر میں لکھا آپ کا مخلص ویلنٹائن، اور اس کے بعد یہ آدمی مر گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ لیکن کچھ بد نصیب دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو مر جاتے ہیں، لیکن ان کی جاری کردہ بری رسمیں اور گناہ ان کے لیے نامہ اعمال میں برابر گناہ جمع کرواتے رہتے ہیں۔ ویلنٹائن بھی ان بد نصیبوں میں سے ایک تھا کہ جو خود مر گیا، لیکن اپنے پیچھے بیہودہ رسم کا گناہ چھوڑ کر گیا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی اس بیہودگی کا ارتکاب کرتے رہیں گے، ان کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور ویلنٹائن کے نامہ اعمال میں بھی یہ سارا گناہ کا بوجھ جمع ہوتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں یہ رواج کیسے جڑ پکڑ سکتا ہے کہ مسلمان غیروں کی تہذیب کو اپنانے والے بن جائیں اور غیروں کے کلچر کو بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگیوں میں لانے والے بن جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اپنی تہذیب ہے، اپنا خوبصورت کلچر ہے، اپنا ایک مکمل دین ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مغرب کے ان افکار کا دل دادا ہے کہ جو مغرب کے اندر بھی بیہودہ رسمیں شمار کی جاتی ہیں، اور مسلمان اس مغرب کے پیچھے چل رہا ہے کہ جہاں جا کر خود سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقتدا اور رہنما ایک صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے بندو تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کا کلچر عام کیا، اور خود اس حد تک با حیا تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کان احیا من العذراء، ایک کنواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا آمنہ کے لال کے بیٹے کی آنکھ کے اندر حیا موجود تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ آپ نے امت کو حیا کی تعلیم دی، اور ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ الحیاء من الایمان، کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ الحیاء من الدین، کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا الحیاء دین کلہ، حیا سارا کا سارا دین ہے، اور دین سارا کا سارا حیا کا نام ہے۔ تو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حیا کی تعلیم دی، اور فرمایا الایمان والحیاء قرنا جمیعا، ایمان اور حیا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اذا رفع احدہما رفع الآخر، ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے کہ ان کے اندر ایسا حیا تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹانگ مبارک لمبی ہو تھی اور کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی ٹانگ کو بھی دوہرا کر لیا اور پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی ڈال لیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ اور ایسی حیا آپ نے معاشرے میں ڈال دی اور پیدا کر دی کہ صنعاء سے لے کر یمن تک، مکہ مکرمہ تک ایک جوان عورت پیدل چل کے آتی ہے اور مکہ کا طواف کرتی ہے، اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیسا پایا راستے کے لوگوں کو؟ تو جواب ملتا ہے میں نے ہر آنکھ میں باپ کی محبت اور بھائی کی حیا دیکھی تھی۔ تو یہ ایسا مسلمان معاشرہ تھا کہ جس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آسمان کے فرشتے بھی ان کی حیاؤں کے اوپر رقص کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے۔ تو حیا مسلمان کا بہت بڑا سرمایہ اور مسلمان عورت کی بہت بڑا زیور ہے۔ اس زیور کو اپنانا ہے اور حیا کے اس کلچر کو عام کرنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہمیں غیروں کی تہذیب کا دل دادا بننے کی بجائے اور آنکھیں بند کر کے
مغرب کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی غیر مسلموں نے بھی ہمارے تہوار منائے ہیں، ہمارے تہوار عید الفطر ہیں، عید الاضحیٰ ہے، کبھی آپ نے غیر مسلموں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے تہوار مناتے ہوں؟ مسلمانوں ہی کو ایسا کیوں جوش چڑھتا ہے کہ وہ رواداری میں اور روا روی کے اندر اپنی تہذیب اور کلچر کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے اس تہذیب کو اپنانے لگ جاتے ہیں، اس کے تہواروں کو منانے لگ جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ بنے گا جو آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ تو ان کی تہذیب آج خودکشیاں کر رہی ہے اور مسلمان اس تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی روشن تہذیب اور کلچر اور ایسی طریقہ زندگی دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اتنے واضح تہذیب اور اتنی واضح تہذیب اور اتنی اعلیٰ اور خوبصورت اور پاکیزہ حیا والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما کر گئے، لیکن امت آج بھی غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنانے والی بنتی ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس دن کو اپنانے سے پہلے مسلمان سوچے کہ کیا اس دن کا اپنانا ہمارے کلچر سے، مسلمانوں کی تہذیب سے اور ہماری اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے؟ اس کلچر کے اندر اور اس دن کو منانے میں آپ دیکھیں کتنے گناہ جمع ہوتے ہیں۔ اس دن 14 فروری کے دن جب یہ دن منایا جاتا ہے، اس دن بد نگاہی عام ہوتی ہے اور مرد و عورت کا اختلاط عام ہوتا ہے، نامحرم مرد اور عورتیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسروں کو پھولوں کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب اس سے منع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں محبت کا اظہار کرنا کوئی منع ہے؟ کہ جی بالکل محبت کا اظہار کرنا تو منع نہیں۔ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ، جب تم میں سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے بتا دے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ لیکن یہ محبت کا اظہار پر سوال نہیں کہ محبت کا اظہار کرنا منع ہے، کہ محبت کے اظہار کو ایک دن کے ساتھ خاص کر لینا، یہ کون سی محبت ہے کہ اگر آپ 14 فروری کے دن اپنے کسی خاص شخص سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہے، ورنہ آپ کو محبت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پھول پیش کرتے ہیں، اگر آپ سرخ کارڈ پیش کرتے ہیں، سرخ جوڑا پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو محبت ہے، ورنہ آپ کو محبت نہیں ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار منع نہیں، اسے ایک دن کے ساتھ خاص کرنا منع ہے اور اسے مخصوص شکل کے ساتھ خاص کرنا منع ہے۔ اور محبت کا اظہار مسلمان کرے تو کس سے کرے؟ اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں مسلمان محبت کا اظہار کرے اپنے اس اللہ سے جس نے انسان پر اپنی رحمتیں، اپنے انعامات بارش کی طرح برسائے ہیں۔ مسلمان محبت کا اظہار کرے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کہ جو ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اٹھ کر امتی امتی کا سوال کریں گے، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور محبت کا اظہار ہمیں کرنا ہے تو اپنے والدین سے کرنا ہے جنہوں نے ہمارے لیے دکھ درد اٹھائے ہیں، ہمیں پالا پوسا، لکھایا پڑھایا، پروان چڑھایا، کھلایا پلایا ہے۔ اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا ہے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اسلام کا محبت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اور غیر مسلموں کی محبت کا مفہوم جو ہے وہ صرف کسی ایک شخص کے اوپر آ کر ٹک جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی نفسانی خواہشات کار فرما ہوتی ہیں، اور حقیقی اور پاکیزہ محبت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ محبت جو میل ملاپ کے لیے ہو وہ تو بہت کم ہوتی ہے، اور کھیل تماشے کی محبت اور شہوت رانی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، خواہشات کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان محبت کرنے میں بھی اللہ اور قرآن کے معیار کو سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی محبت کی بنیاد حسن و جمال نہیں، رنگ و روپ نہیں، مال و منال نہیں، بلکہ مسلمان کی محبت کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان محبت کرے گا بھی تو اللہ کے لیے، اور نفرت کرے گا تو بھی اللہ کے لیے۔
اس لیے اس دن کا پیغام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اپنے اندر حیا پیدا کرنے والے بنو۔ اور آج کیسا مسلمان ہے کہ جو گلیوں میں اور چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر مسلمان بہنوں کو وہاں روکتا ہے اور ان کو پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ کیا یہ بھول گیا حضرت مرثد کے واقعے کو کہ ایک صحابی تھے جن کی زمانہ جاہلیت میں ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت تھی اور گھنٹوں کھڑے ہو کر رات کو اس سے باتیں کیا کرتے تھے؟ جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا اور میل ملاپ روک دیا۔ اچانک ایک دن وہ راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مرثد جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ تم وہی ہو کہ جس کے لیے ساری رات میں 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا تھا۔ کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہا مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، اب میں تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے محبت کہ اندر دل کے جذبات کچھ ہیں لیکن ان کا خون کر دیا اللہ کے لیے۔ ایک صاحب ہے کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، پھوپھی سے زنا کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی سے تم زنا کرو گے، بدکاری کرو گے تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی تو ہوگی۔ تو پھر آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، دل کو پاک کر دے، اور اے اللہ اس کی عزت و آبرو کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے۔ تو یوں اس نوجوان کو آپ نے تعلیم دی کہ ہم جس بچی کو، جس بہن، جس لڑکی کو پھول پیش کر رہے ہیں وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی تو ہے۔ کیا مسلمان تصور کر سکتا ہے یہ پھول کر پیش کرنے والے نوجوان سے بھی اگر پوچھا جائے، گئے گزرے دور کے نوجوان سے بھی پوچھا جائے کیا تم جو حرکت کر رہے ہو یہی حرکت کوئی تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کرے تو تمہیں برداشت ہوگی؟ یقیناً اس کا سر نفی میں ہل جائے گا کہ مجھے یہ برداشت نہیں۔ تو حدیث میں آتا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنے والے بنو۔ اپنے لیے تو تمہیں یہ پسند ہے کہ کوئی آپ کی بہن کو فون پہ کالے نہ کرے، کوئی آپ کے بہن سے فون پہ چیٹنگ نہ کرے، اپنے لیے تو یہ پسند ہے کہ کوئی آپ کی ماں، بہن، بیٹی کو پھول پیش نہ کرے، محبت کا اظہار نہ کرے۔ لیکن جن کے ساتھ ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس تہذیب سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس دلدل سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور غیروں کی تہذیب کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کے سامنے ہمیں بند باندھنا ہے، اور بند باندھنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنانا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوچ اور فکر کو طہارت کا غسل دینا ہے، اپنی سوچ و فکر کو پاکیزگی عطا کرنی ہے، اور اپنے اندر حیا کو اتارنا ہے، اور اپنے کو حیا کا پیکر بنانا ہے، اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمان اپنے اندر حیا کا پیکر بنانے کے بعد یہ طے کرے کہ میں کسی لڑکی سے بات چیت نہیں کروں گا، کسی غیر محرم سے علیحدگی میں ملاقات نہیں کروں گا، اور کسی قسم کا اس سے رابطہ نہیں رکھوں گا۔ یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچنے والا بنے۔ حدیث میں آتا لا یخلون رجل مع امرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار مت کرے، اس لیے کہ جب 2 مرد ہوں گے تو تیسرا ان میں شیطان لازمی آ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو عورت کے ساتھ تنہائی سے بچانا ہے، ملاقاتوں سے بچانا ہے، اور کسی بھی قسم کے غیر محرم عورت سے، روابط سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کتنے مسلمان نوجوان ہیں کہ جو اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اظہار افسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اظہار افسوس کرنے کی بجائے ہمیں گلی کوچوں میں نکل کر، اپنے محلے میں نکل کر اپنے دوست احباب کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہماری کامیابی نہیں۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے منہ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ میں تو تمہیں حیا کی تعلیم دے کے آیا تھا، تم بے حیائی کے سیلاب میں کیوں ڈوبے رہے، اور تم بے حیائی، فحاشی اور یعنی
کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے؟ تو قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہم گلی محلوں میں نکلیں گے اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، اور اس طرح گھر کے جو سربراہ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبران کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک دین، پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے اور اپنا ایک کلچر اور ایک تہذیب دی ہے۔ ہمیں کسی کا تھوکا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک کامل، اکمل، مکمل دین ہے، ہم اسی کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے کاموں کا سدباب کرنے والی بنے۔ حکومت کا مذہبی، اخلاقی، شرعی، قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ بے حیائی کے کلچر کے اوپر بند باندھے اور اس کے فروغ دینے والوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کرے اور ان کو ان تمام برائیوں کو سدباب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کی تہذیب کے پیچھے چلنے سے اور ان کے اقدار اور روایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے بچائے۔ تو گویا 14 فروری کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں بس اب ایک ہی کام کرنا ہے کہ حیا کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔